ڈاکٹر صاحب ہم لوگ تو بڑی مشکل میں ہیں کیونکہ قرآن کی جو زبان ہے وہ تو ہماری زبان نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرما چکے ہیں، وہ موجود نہیں ہیں۔ اب جو ہماری بات جتنی سمجھ میں آتی ہے تو ہمارے پاس بالکل یہ رائٹ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیتا ہمیں کہ ہمارے پاس اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں اور یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا یا اگر کوئی سوال کرتا ہے یا ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ نہیں میں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے کیونکہ دیکھیں نا قرآن جو ہے وہ قرآن جو زبان عربی زبان ہے، یا تو ہم اپنی زندگی اس میں لگائیں کہ پہلے ہم عربی سیکھیں، اس کے بعد پھر قرآن اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ہمیں کوئی گلوبل کوئی ایسی زبان میں یا ایسی انسٹرکشن کسی طرح ایسی ہمارے پاس آ جاتی ہیں جس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے؟ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جو اس وجہ سے نہیں کہ ان کے دلوں میں کج ہے، وہ اسلام کا پیغام ایکسیپٹ نہیں کرتے، بلکہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں بھی آتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی اور ہمارا کیا انجام ہوتا۔ تو ذرا اس کو تھوڑا سا بتائیے کہ کیوں ایسا نہیں ہوا، اور پھر ہمارے اور ان لوگوں میں جن کی زبان عربی ہے اور قرآن کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں گریس مارک دے گا نہیں دے گا؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے اس سوال سے فائدہ اٹھا کے وہ اشتہار بیان کر رہا ہوں جو شاید آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پھر قرآنک عربک پڑھانی شروع کی ہے۔ ابھی اس کے 5 سیشنز ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ابھی تک اس میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس گروپ میں، اور ان 5 سیشنز کو سن سکتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے ایک حقیر کوشش ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اس کی زبان جتنی کہ ہم سیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے سیکھیں اور سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ ہمارے دلوں میں کیوں مہر لگے گی جب کہ ہمیں تو بات ٹھیک طرح سے پہنچی ہی نہیں۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ مہر لگے گی یا نہیں لگے گی یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، انصاف عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ مہر دلوں میں اسی وقت لگتی ہے جب بات آخری حد تک واضح طریقے سے پہنچ جاتی ہے اور لوگ اس کے باوجود ضد ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ یہ انکار وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اللہ کی دی ہوئی فطرت کو وہ بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اور وہ پھر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دو ہی طریقے ہو سکتے تھے اللہ کی طرف سے انسانوں کو پیغام پہنچانے کے۔ ایک یہ کہ وہ کسی پیغمبر کو اپنا پیغام دیتا، جیسا کہ اس نے کام کیا، پیغمبروں کو پیغام دیا اور آخری پیغام اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ پیغام ان کی زبان میں تھا، ان کی زبان عربی تھی، تو عربوں کو یہ کتاب ملی ان کی زبان میں، اور باقی لوگوں سے، باقی زبانیں جاننے والوں سے یہ تقاضا کیا کہ وہ جتنا ایک ممکن ہے عربی سیکھیں اور اس کی کوششیں کرتے رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرہ نما عرب یعنی عریبین پیننسلا جو اب سعودی عربیہ ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں بولی جاتی تھی۔ صحابہ کرام جب نکلے عریبین پیننسلا سے باہر تو عراق، شام، اردن، مصر اور علاقے پھر نارتھ افریقہ، جہاں جہاں مسلمان گئے صحابہ کرام، انہوں نے وہاں کی زبان کو عربی کر دیا۔ یہ ظاہر ہے اس لیے کیا کہ یہ احساس تھا کہ قرآن مجید ان کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیں کہ دو افراد جو عربی جانتے ہیں آ، ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ قرآن مجید میں فرق ہو سکتی ہے، ہوتی ہے۔ اور آج کے زمانے کے عرب تو میں نے دیکھا ہے، میں ان کے درمیان رہ رہا ہوں، وہ عربی بولتے ہیں بے تکلف، لیکن وہ عربی اپنے محاورے میں انداز میں مختلف ہوتی ہے۔
لیکن قرآن پڑھتے ہیں، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن مجید میں سے بہت سے لوگ ہماری طرح پڑھ رہے ہوتے بغیر سمجھے، اور وہ ایڈوانٹیج جو بھی ہے ان کو، وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ بس ظاہری ہے، ظاہری طور پر ہی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اسکیم، دیکھیں اللہ کی اسکیم سمجھنی چاہیے، اور سمجھنے میں سوال میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی پوری اسکیم سمجھ میں آئے. آپ نے اپنا مسئلہ حل کر لیا، مثال کے طور پر کہ آپ کو عربی آتی ہے، سب کو عربی آتی ہے، مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا، لیکن ہر ایک کا امتحان مختلف ہے. یہ پیغام اگر یہ یونیورسل کوئی لینگویج ہوتی تب بھی سب کو تو نہ پہنچتا. اللہ کی اسکیم میں ہے ہی نہیں. آپ ایک اور شرط بھی عائد کرتے کہ سارے کے سارے انسانوں کو یکساں طور پر یہ پیغام ایک ایسی زبان میں پہنچ جائے کہ جو سارے جانتے ہوں. یہ اللہ کے امتحان کی اسکیم نہیں ہے کہ سب کو ایکول اپرچونٹیز ملے. تو آپ کہیں گے یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ایکول اپرچونٹیز نہیں ملی. یہ کوئی زیادتی نہیں. لیکن زیادتی اس وقت ہو کہ جب اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ میں تم کو ان ایکول اپرچونٹیز دے رہا ہوں، اور اب جس نے 80% سے کم نمبر لیے میں ان کو پکڑ لوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا امتحان یہ ہے کہ جس کو جتنی اپرچونٹیز ملی ہیں اس سے اتنا ہی سوال ہوگا. سو آپ سے اصل میں یہ پوچھا جائے گا کہ given your limitations، جو آپ کے حالات تھے اس میں آپ نے کتنا پرفارم کیا، آپ نے کتنا اچیو کیا. سو یہ اللہ کے ہاں جو گریڈنگ ہوگی یہ اصل میں ریلیٹو ٹو آر پوٹینشل، ہماری وسعت کے مطابق ہوگی. اسی لیے میں بار بار اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں جو سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 42 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس انسان کو اس کی وسعت پوٹینشل سے زیادہ جواب دہ نہیں ٹھہرائیں. یعنی فیصلہ تو ایمان اور نیک عمل ہی کی بنیاد پر ہوگا جنت کا، لیکن یہ ایمان اور نیک عمل کتنا، جتنا آپ کا پوٹینشل ہے، وسعت ہے. پوٹینشل وسعت اس کو کہتے ہیں. یہ اصل میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا مرکب ہے، دو کمپوننٹس ہیں جن پر مشتمل ہے. ایک آپ کی پرسنالٹی کے امکانات، انٹیلیجنس وغیرہ وغیرہ، اور نمبر 2 آپ کا ماحول. سو اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر آپ کو جواب بھی ٹھہرائیں گے. تو میسج یہ ہے، اس لمبی بات کا لب لباب یہ ہے کہ اپنے حالات میں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اسی میں آپ کی کامیابی ہے. آپ بہت تھوڑا جاننے کے امکان میں بہت کوشش کر کے اتنا جان لیں گے تو آپ ان میں سے بہت سے لوگوں سے کہ جن کو عربی کی ایڈوانٹیج حاصل ہے اور بہت اچھا قرآن سمجھتے ہیں، ان سے کہیں آگے آپ چلے جائیں انشاءاللہ. جی جناب ندیم صاحب. ندیم صاحب آپ کا سوال ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں تو پھر بات یہ ہے کہ بات تو ابھی بھی یہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے اس کا کیا ایڈوانٹیج ملے گا. میں یہ وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جو زبان اللہ تعالیٰ یوز کر رہا ہے وہ وہ میری سمجھ سے باہر ہے، یا میرے پاس میری اپنی لمیٹیشنز ہیں. میں جتنا کوشش کرتا ہوں اس کو ترجمے کے ساتھ بھی قرآن کو پڑھوں. اور پھر میں آپ سے یہ سوال میں آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو میں فوکس نہیں کر پاتا، اور بات میں یہ دیکھتا ہوں اس میں ریپیٹیشن بہت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے تو انسان
یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب اس کو ریپیٹیشن کسی چیز میں ملتی ہے تو وہ پھر اکتا جاتا ہے. تو ان سب کے باوجود مجھے میں کوشش پھر بھی کر رہا ہوں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے تمہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور تمہیں روز جزا پہ ایمان لے کر آنا ہے. اب روز جزا پہ ایمان جو میں لے کر آؤں گا اور بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو آپ کو وہ کرنا ہے، تو میں تو جس دور میں رہ رہا ہوں وہاں تو ہر چیز کا پروف مانگا جاتا ہے، ہر چیز کے سوال ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر. لیکن قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم بغیر دیکھے ہوئے اور بغیر جانے ہوئے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لو. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے کروں یہ بات. میں آ، اب یا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی گریس مارک دے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کے بعد تمہیں جو ہے نا یہ ملے گا. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ذکر نہیں کیا. لیکن آپ جو بتا رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے صحیح ہے، لیکن ابھی بھی چیز کلیئر نہیں ہوئی ہے مجھے. ذرا پلیز تھوڑا سا اور اس کو واضح کریں پلیز. دیکھیں، جو گریس مارکس والی بات ہے وہ تو میں نے کلیئر کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کے عین مطابق آپ کی گریڈنگ کریں گے. آپ اپنے حالات میں اگر اتنا پرفارم کر لیں گے، اب یہ میں سوچ سمجھ کر اور ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے حالات میں اتنا پرفارم کر لیں گے ریلیٹیو ٹو یور کنڈیشن سرکمسٹانسز، جتنا حضرت ابو بکر نے اپنے حالات میں کیا ہے تو آپ کو اتنا ہی مقام ملے گا. اللہ نے اپنے امتحان میں کسی کے ساتھ کوئی ایڈوانٹیج کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں رکھی. یہ البتہ بالکل ضرور بات ہے کہ حضرت ابو بکر کو جو معرفت کے، خدا تعالیٰ کی معرفت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے جو چانسز اپرچونٹیز ملی، وہ اس دنیا میں آپ کو میسر نہیں آئیں گی. یہ وہ فضل ہے جو اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. لیکن آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس میں کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. لیکن ذرا اس پر بھی غور فرمائیے کہ یہ جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں کہ میں آخرت کو کیسے ٹھیک طرح سے مانوں دیکھے بغیر، اور قرآن مجید میں بہت ریپوٹیشن ہے تو اس سے بھی طبیعت اکتا جاتی ہے. ندیم صاحب، اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. آپ نے میرے ساتھ اس پر وقت گزارنا ہے. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، صرف سوال نہ اٹھائیں. اس کے لیے اب آپ محنت کریں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ لیٹ می ٹیل یو فرینکلی کہ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی بعض اوقات کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں جب وہ ریپیٹ ہوتی ہیں تو میرے لیے کبھی کبھی کچھ ہوتی ہے زحمت، مگر اکثر نہیں ہوتی. میں وہی قرآن پڑھتا ہوں، ایک بہت چھوٹا انسان ہوں میں، لیکن جب وہ قرآن سمجھ میں آتا ہے اور میں عربوں کی طرح نہیں سمجھ سکتا، تو وہی صورتیں، وہی آیات جو نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھی، وہ ایسی ہلچل مچاتی ہیں کہ میں آپ سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات بنا رہا ہوں، اور یہ میں تو بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. سو یہ جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. آخرت کو کیسے مانا جائے، لیٹس کیپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. میں آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو قرآن مجید نے بیان کیے، آپ ان پر نہ مطمئن ہوں، آپ مزید سوال کریں. میں قرآن مجید کی ریپیٹیشن کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا. لیٹس اسپینڈ ٹائم آن اٹ. سوال بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے جواب پانے کے لیے آپ کو مزید وقت نکالنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ اسٹرائیو کریں گے تو آپ کو ان کا جواب ملے گا، تسلی بخش ملے گا. اپنے اندر یہ بے چینی، اپنے اندر یہ جو سینس آف ارجنسی ہے اس کے جاننے کے لیے، اس کو زندہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرے گا.